السلام علیکم دوستو، کیا آپ دین اسلام سے متعلق یہ اہم ترین حقائق جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایسے کون سے الفاظ ہیں جن کا مطلب آج تک اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں؟ اللہ کے عرش پر موجود لوح محفوظ کیا ہے اور پل صراط کیا ہے؟ آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان اہم ترین سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور لفظ کا مطلب اور اس کی تفسیر دنیا کا ہر مسلمان جان سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب آج تک نہ کسی کو پتہ ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی کو معلوم ہوگا۔ جہاں تک کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کا مطلب صحابہ اکرام کو نہیں بتایا، بلکہ انہیں راز رکھا، جس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ان الفاظ کو حروف مقطعات یا لوح قرآنی کہا جاتا ہے، جو کہ آپ نے اکثر لوگوں کے گھروں میں فریم کروا کر یا پھر ان کے تعویذ بنا کر برکت کے لیے لٹکاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ الفاظ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈنگ ہے، جن کا مطلب امت کو نہیں بتایا گیا، جبکہ بہت سارے علماء کرام یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خوشخبریاں ہیں، جو کہ قیامت کے دن ان کے کام آئیں گی۔ لیکن اگر انہیں دنیا کے اندر ہی بیان کر دیا جاتا تو شاید لوگ آخرت کے لیے اتنی محنت نہ کرتے جتنا کہ آج جہنم اور اللہ کے خوف سے کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سب علماء کرام کے اندازے ہیں، اور ہر فرقے کے علماء کرام اس کے الگ الگ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص قیامت سے پہلے یہ کوڈ ورڈنگ نہیں جان سکتا کہ آخر ان الفاظ کا مطلب کیا تھا۔ یہ واقعہ میں کوئی خوشخبری ہے یا پھر کوئی وعید یا پھر کوئی وارننگ، واللہ عالم۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر اور قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کا علم پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اس علم میں اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور لوح محفوظ انسانوں کی پہنچ سے بہت دور ہے، سوائے فرشتوں کے۔ یہ اللہ کے عرش کے پاس محفوظ ہے، جس پر مکمل قرآن پاک درج ہے۔ دنیا و کائنات کی کوئی بھی مخلوق اس لوح محفوظ سے علم چوری نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کو تبدیل کر سکتی ہے، اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہونے سے پہلے اس لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھیں۔ صحیح بخاری میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کی تقدیر کے اندر جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کچھ اس لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے، اور اس کے بعد اس کائنات کو پیدا کیا۔ صرف حدیث میں ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی لوح محفوظ کا ذکر موجود ہے، اور سورہ البروج کے اندر بیان ہوتا ہے کہ یہ بزرگی والا قرآن ہے جو کہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر سورہ الواقعہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ یہ قرآن عزت والا ہے جو کہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اسے صرف پاک فرشتے چھو سکتے ہیں، نہ ہی کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جن۔ انسانوں کا ہر چھوٹا بڑا عمل اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ لوح محفوظ اللہ کے عرش کے پاس موجود ہے، جو کہ سفید موتیوں سے بنی ہوئی ہے، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کے الفاظ اور اس کا قلم نور سے بنا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز 360 مرتبہ اس پر نظر فرماتے ہیں، تو کسی کو عزت دیتے ہیں اور کسی کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں اور کسی کی زندگی اور کسی کی موت کا حکم دیتے ہیں۔ اس لوح قرآنی کی لمبائی آسمان سے زمین کے برابر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب کے برابر ہے، اور اس لوح محفوظ کا ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو بھی شخص اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ دوستو، آپ نے صرف یہی سنا ہوگا کہ انسان کو اس کے عمل کی بنیاد پر قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے جنت یا پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ جنت اور جہنم کا سفر ایک پل کے ذریعے دنیا کے ہر انسان کو طے کرنا ہوگا۔ ایک ایسا پل جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جو کہ جہنم کے اوپر موجود ہوگا، اور اسے پار کرتے ہی سامنے جنت کا دروازہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پل کی لمبائی تقریباً کئی ہزار سال کی مسافت جتنی ہوگی، اور گناہگار لوگ اس کی شدت سے کٹ کٹ کر نیچے جہنم کی آگ کے اندر گر رہے ہوں گے، جبکہ جنتی لوگ اسے بجلی کی رفتار سے پار کریں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل کر اور کچھ لوگ رینگ رینگ کر اس پر بہت تکلیف کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے کے بجائے اپنے امتیوں کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں جا کر دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت میری امت میری امت کی خیر فرما۔ پیارے دوستو، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ وہ نبی رحمت للعالمین جس کی اولاد کو اور اس کے گھر والوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا، خود مسلمانوں نے ان پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈالی، لیکن وہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت میری مسلمان امت کو بچا لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خود جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا، یعنی کافر اور مشرکین۔ دوستو، ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پل صراط کو پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچے ہوں گے؟ کیا تمام انبیاء کرام کو بھی اسے ایسے ہی پار کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 لاکھ لوگوں کو میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اب اس حدیث مبارک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میں سے تمام شہداء، آپ کے اہل بیت اور آپ کی تمام پاک بیبیاں اور اللہ کے نیک بندے ان 4 لاکھ لوگوں کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں بنا کسی امتحان کے اس پل صراط سے گزار کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ پل صراط کے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ انتہائی اندھیرے کے اندر ہوگا اور جنت اور جہنم کے درمیان یہ پہلے سے موجود نہیں ہوگا، بلکہ اسی وقت اسے لا کر وہاں رکھ دیا جائے گا۔ جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے کٹ کٹ کر چیختے چلاتے جہنم کے اندر گرتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، مگر کسی بھی شخص کو کسی دوسرے شخص کی پرواہ نہیں ہوگی سوائے اپنی خود کی جان بچانے کے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے قیامت یاد آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے والدین کو وہاں پر یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں پر ہم اپنے پیارے لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یاد رکھیں گے، لیکن وہاں پر 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی بھی شخص کسی کو بھی یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اور نمبر 3، جب لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کو آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک دی اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔